صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اپنے رمضان المبارک کا آغاز ہفتہ کو کریں گے اور کل شام یعنی جمعۃ المبارک کی شام انشاءاللہ صلاۃ التراویح پڑھی جائے گی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین، ایک تو آپ نے یہ خوبصورت اعلان سماعت فرمایا کہ جماعت اہل سنت برطانیہ کی مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے یہ متفقہ طور پر تمام آبزرویٹریز کی رپورٹوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تمام شرعی شہادتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے متفقہ طور پر یہ جو اعلان کیا ہے کہ برطانیہ میں اور یورپ میں کہیں بھی چاند رمضان المبارک 1433 ہجری کا نظر نہیں آیا، لہٰذا ہفتے کو پہلا روزہ ہوگا. آج کا جو پروگرام ہے یہ اس حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ پورے انہماک کے ساتھ ہے، پوری توجہ کے ساتھ اور پوری فکر کے ساتھ آپ آج اس کے پروگرام کو دیکھیں. آج رویت ہلال کے حوالے سے جتنے بھی اہم اور ضروری مسائل ہیں جو ایک عام آدمی کو جس کا سمجھنا انتہائی ضروری اور لازمی ہے، ان تمام مسائل پر ہم نے آج گفتگو کرنی ہے. اور جن امور پر ہم گفتگو کریں گے ان میں یہ ہے کہ رویت ہلال کا جو مسئلہ ہے اس پر جو اسلامی احکام مرتب ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، اس پر بات ہوگی. اور اس سلسلے میں مسئلہ رویت ہلال کے سلسلے میں جو مسلمانوں میں برطانیہ میں بالخصوص اختلافات موجود ہیں وہ کیا ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، اس پر بات ہوگی. اور رویت ہلال اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ برطانیہ کے اندر وہ کیا ہیں، اس پر بھی بات ہوگی. اور اس کے علاوہ یہاں بات ہوگی کہ یہ جو آج کا جو ترقی یافتہ دور ہے، سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آبزرویٹریز کا دور ہے، سیاروں کا دور ہے، انسان اس وقت ہواؤں اور فضاؤں کے اندر کو چیرتا ہوا دنیا کے اوپر سفر کر رہا ہے. اس اتنے فاسٹ دور کے اندر جو مسئلہ رویت ہلال ہے اس پر کس طرح منتج کیا جا سکتا ہے، اس پر بات ہوگی. اور اس کے علاوہ ہم اپنے کالر کو بھی ساتھ لیں گے. آپ کا اس حوالے سے کوئی تحفظات ہیں، کوئی سوال ہیں آج کے اعلان کے حوالے سے، انشاءاللہ اس پر خوبصورت انداز سے بات کی جائے گی. ان تمام امور پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہے حضرت علامہ مولانا غلام ربانی افغانی دامت برکاتہم العالیہ. آپ ناظم اعلیٰ ہیں جماعت اہل سنت برطانیہ کے، جیسا کہ اعلان آپ نے سنا بھی. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مصباح المالک لکمانوی دامت برکاتہم العالیہ. آپ سابق امیر ہیں جماعت اہل سنت برطانیہ کے. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا محمد بوستان القادری دامت برکاتہم العالیہ. آپ ممبر ہیں رویت ہلال کمیٹی جماعت اہل سنت برطانیہ کے. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز ماہر فلکیات ہیں، رویت ہلال کمیٹی جماعت اہل سنت کے رکن ہیں، محترم جناب راجہ زاہد نواز خان صاحب. انشاءاللہ یہ آبزرویٹریز کی اور اس وقت دنیا بھر میں جو برتھ آف دی مون اور جو چاند کی جو رپورٹ آبزرویٹریز کی ہیں، موسمیات کی جتنی بھی رپورٹس ہیں، کس ملک میں چاند کی کیا پوزیشن ہے، اس پورے کو تفصیلی انداز میں سائنٹیفک انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. میں اپنے ان تمام مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں. حضرت میں چاہوں گا کہ چونکہ اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو یہ جو مسئلہ رویت حلال ہے اس پر جو اسلامی احکامات جو چاند کے حوالے سے، رویت کے حوالے سے جو مسلمانوں میں اسلامی احکامات مرتب ہوتے ہیں، جس کا چاند کے ساتھ اور رویت چاند کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاند کے ساتھ اسلامی احکام کا بڑا گہرا تعلق ہے جی. اور چاند سے ہمارے نظام عبادات کا سلسلہ جڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ دخول شہر رمضان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. جی. اختتام شہر رمضان اور شوال جس کا پہلی تاریخ عید کی ہوتی ہے اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. حج کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. اور یعنی یکم ذی الحج ہوگی تو پھر آپ آگے حساب کریں گے. تو ہمارے جو دو عیدیں ہیں ان کا تعلق، اور جو سال کا اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے حج کا، اس کا، اور یوم عرفہ کا سعودی عرب کے لیے، پوری دنیا کے لیے نہیں، سعودی عرب کے لیے. اور ان چیزوں کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. تو چاند کا ہمارے نظام عبادات میں بڑا گہرا دخل ہے. اور اسلامی مہینے کا آغاز دخول چاند سے ہوتا ہے.
جو اسلامی 12 مہینے ہیں محرم الحرام سے لے کر ذی الحج تک، ان ساروں کا تعین اور ان کا مدار بھی چاند پر ہے۔ اب چاند کے بارے میں بڑا سادہ سا اصول ہے، امام بخاری کی روایت ہیں اور دیگر محدثین نے جو روایتیں بیان کی ہیں، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیا فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ مہینہ دو، آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا اور پھر آپ نے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ یا 29 کا ہوتا ہے یا پھر مہینہ 30 کا ہوتا ہے۔ یہ صحیح حدیثیں ہیں اور صحیحین نے ان کو روایت کیا ہے، اسلامی مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، بنیادی بات۔ اسلامی مہینہ 28 کا بھی نہیں ہو سکتا اور اسلامی مہینہ 31 کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہ اسلامی مہینہ یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، تو پھر یہ بات آئی کہ ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ یہ مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے۔ پہلی بات جب کلیئر ہو جائے کہ 28 کا بھی نہیں ہو سکتا، 31 کا بھی نہیں ہو سکتا، یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، اور یہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب یہ طے ہو گیا کہ مہینہ 29 یا 30 کا ہوگا تو کیسے معلوم کریں گے کہ یہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے؟ اس کا اصول بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیا فإن غم علیکم فاکملوا العدۃ 30۔ دیکھ کر روزے کا آغاز کرو اور دیکھ کر رمضان کا یا روزے کا اختتام کرو، اور اگر آسمان پر بادل ہوں یا کسی وجہ سے تمہیں چاند دکھائی نہ دے تو پھر فاکملوا العدۃ 30، پھر تم اپنے 30 کی گنتی پوری کرو۔ تو سادہ اصول اس حدیث مصطفیٰ سے ہمیں یہ ملا کہ 29 کی رات کو چاند کو دیکھنے کی کوشش کرو، اور پھر جب چاند نظر آ جائے تو وہ 29 کا چاند نظر آنے کے بعد 29 کا مہینہ ہو گیا اور اگلے دن کا آغاز ہو گیا۔ اگر چاند نظر نہ آیا تو 30 کا پورا کرو، اور پھر اس کے بعد 30 کے بعد اب 31 نہیں ہو سکتا، اب 30 کی شام کو نہ چاند دیکھنے کی ضرورت ہے نہ رویت ہلال کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اگر 29 کو رویت ہلال کمیٹی چاند نہ دیکھنے کا اعلان کرے تو دوبارہ 30 کو نہیں بیٹھتی۔ آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا کہ 30 کو بھی بیٹھیں۔ اس کی یہ بنیادی وجہ، میں اس کو اس لیے سادہ لفظوں میں وضاحت سے بیان کر رہا ہوں، علماء کے لیے یقیناً نہیں، یہ عوام کے لیے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ اسلامی مہینہ 29 اور 30 کا ہوتا ہے۔ پہلے یہ بات کلیئر ہو، اور دوسری کہ 29-30 میں سے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے؟ اگر 29 کی شام کو چاند نظر آ جائے تو وہ 29 کا ہو گیا، نہ آئے تو 30 کا ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہاں تک بات ہوئی، کوئی اگلا سوال کریں گے یا چاہیں کہ اس بات کو میں مزید تفصیل میں اس کو آپ کو دوبارہ اس پہ لاؤں گا۔ میں صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ صاحب جس طرح کہ علامہ غلام ربانی افغانی دامت برکاتہم العالیہ نے چاند کا جو رمضان کے ساتھ اور رمضان کی عبادات کے ساتھ گہرا تعلق ہے اس کی طرف اشارہ دیا، میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ وضاحت کریں کہ کیا چاند یہ جو ہم دیکھتے ہیں اس کا اطلاق صرف رمضان کے ساتھ ہے یا کہ اور جو ہماری عبادات ہیں اس میں بھی اس کا دخل شامل ہے؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ چاند کا نظر آنا، اور دوسرا یہ ہے کہ برتھ آف دا مون، چاند کی پیدائش۔ تو کیا چاند کی پیدائش کے اوپر مہینے کا آغاز کیا جا سکتا ہے یا کہ اس کا رویت بصری سے دیکھنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ مولانا نصیر اللہ صاحب، یہ آج کا جو پروگرام آپ نے ترتیب دیا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے یہ پروگرام، اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کی نظر تحقیق کی طرف جاتی ہے اور اصلی مسئلہ کی طرف جاتی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ بنیادی طور پر علامہ افغانی صاحب نے جس انداز میں بیان فرمایا ہے وہ بہت ہی پیارا اور بالکل سمپل اور سادہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاند کے حوالے سے گفتگو فرمائی، آپ نے بیان فرمایا کہ قضا و قضا و قضا او قضا، یعنی کہ جیسے کہ 29 یا 30 کا۔ اب اس کا جو 29 اور 30 کا فیصلہ جس طرح فرما دیا کہ اس کی رویت پہ ہے، اور اگر رویت تمہیں نظر نہ آ سکے، ظاہر نہ ہو سکے، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الثَّلَاثِينَ، ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو حکم نازل ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ،
رمضان کا آغاز اس وقت ہوگا کہ جس وقت رمضان میں آپ موجود ہوں گے. ٹھیک. اب رمضان کی موجودگی کا کس طرح تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم موجود ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ چاند کی رؤیت ہو جائے. ٹھیک. صوموا لرؤیتہ وافطروا. آپ نے سوال کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ کیا صرف رمضان کے لیے چاند کا ہونا ضروری ہے اس کے باقی عبادات؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر جو کیونکہ رمضان کے حوالے سے زیادہ بحث ہوتی ہے اس حوالے سے، اس کے علاوہ ہر مہینے کا آغاز جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ چاند کی اس رؤیت سے ہوتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد اس کے اندر جو عبادات کا سلسلہ یا اہم جو ایام آتے ہیں وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ شعبان کی نصف شعبان کی رات ہے، وہ 9 ذی الحج کی رات ہے یا 9 ذی الحج کا دن ہے، یا عید الفطر کا دن ہے یا عید الاضحیٰ کا دن ہے. جتنے بھی ایام اس میں آتے ہیں، یوم میلاد ہے، یہ سارے کا سارا ڈیپینڈ ہوگا اس چاند کے آغاز پر. ٹھیک. یعنی جتنے بھی چیزیں ہیں، یعنی تمام اسلامی مہینوں کے لیے کا آغاز جو ہے وہ چاند کی رؤیت سے ہوتا ہے. جی بے شک. اب یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانا پڑا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ؟ جی جی. یہ کیوں فرمایا؟ بنیادی اس کی وجہ یہ ہے، یعنی محققین نے یہ بات فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہود کا بھی ایک کیلنڈر تھا، وہ بھی ایک فالو کرتے تھے. ٹھیک. ان کا ایک اپنا طریقہ کار تھا. تو یہود ہمیشہ چاند کے بالکل جس وقت غائب ہو جاتا ہے اور ظاہری طور پر گما ہوا ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک ہسٹری چل رہی تھی کہ جس کو بعد میں اب مون برتھ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو اہل یہود ہیں ان کے کیلنڈر کا آغاز جیسے چاند پیدا ہو گیا، اب وہ سورج سے پہلے ڈوبے یا سورج کے بعد ڈوبے، یہ ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے. جیسے ہی چاند مون کی برتھ ہوئی بس ان کا آغاز ہو گیا. اب ہمارے پاس جو حدیث مبارک ہے خالف الیہود والنصارى، کہ ہم نے ان کے اصول اپنی عبادات میں شامل نہیں کرنے. ٹھیک. جو اسلام نے ہمیں برتھ آف دا مون پر مہینے کا آغاز نہیں، اس میں نہیں ہوگا. اس کے لیے رؤیت بصری کا ہونا ضروری ہے. اس کے لیے رؤیت کا ہونا. اب وہ رؤیت علماء کرام اس طرف بڑی تحقیق کے ساتھ گئے ہیں کہ ہر کسی ایک آدمی کا یعنی دیکھنا ضروری نہیں ہے. محققین کہ جو معتمد اور مستند ہوں، جو لوگ کسی ذریعہ سے کسی معاملے سے جا کر بیٹھ کر، جیسے کہ رؤیت ہلال کمیٹی ہے، اب ہر بندہ جا کر وہ چاند تو نہیں دیکھ سکتا. تو اہل علم یا ان کے پاس جنہوں نے دیکھا یا سیدی یا حبیب اللہ. ناظرین، ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر مسئلہ رؤیت ہلال کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ نے اعلان سنا اور ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی ابھی اپنے ٹی وی سیٹ آن کیے ہیں وہ ایک مرتبہ پھر اس اعلان کو سماعت فرما لیں کہ جماعت اہل سنت برطانیہ کی مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے مراکو سے اور ساؤتھ افریقہ سے اور دیگر جو گرد و نواح کے علاقے یورپ کے ہیں وہاں تمام سے شہادتوں کو جمع کرنے کے بعد تمام شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے متفقہ طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ جو ہے برطانیہ میں جو ہے رمضان المبارک 1333 ہجری کا چاند نظر نہیں آیا. آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ وہ اکابر علماء کرام اور مشائخ اعظام جو اس جماعت اہل سنت کی مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی میں شریک ہوئے اور اس اجلاس کی سرپرستی حضور شیخ العالم حضرت علامہ الحاج پیر محمد علاء الدین صدیقی سجادہ نشین دربار عالیہ نیریاں شریف فرما رہے ہیں. اور آپ کے ساتھ ہے مفتی اعظم برطانیہ حضرت علامہ مفتی گر رحمان صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں. اور آپ کے ساتھ حضرت علامہ مفتی محمد انصر القادری، علامہ حافظ محمد فاروق چشتی، علامہ غلام ربانی افغانی، حضرت صاحبزادہ مصباح المالک صاحب اور مولانا قاری محمد سلیم صدیقی، مولانا قاری محمد امین اور صاحبزادہ خواجہ صدیقی اور دیگر اکابر علماء اکرام تشریف فرما ہیں کہ یہ تقریباً 2 گھنٹے پر علامہ رسول بخش سعیدی اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ چاند کے حوالے سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ علامہ غلام ربانی افغانی اور ساتھ میں مولانا محمد بوستان القادری، راجہ زاہد نواز خان، صاحبزادہ محمد عمران عبدالوی، صاحبزادہ پیر طیب الرحمان قادری اور آپ کے ساتھ ہے صاحبزادہ نجم الدین صاحب. یہ وہ اکابر علماء اس اجلاس میں شریک ہوئے اور تمام شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ اعلان کیا گیا کہ رمضان کا چاند نظر نہیں آیا. ہفتے کو پہلا روزہ ہوا. ابھی ہمیں جو اطلاع موصول ہوئی ہے وہ بھی میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ متفقہ طور پر اہل سنت کے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں ان کے اوپر بھی یہ اعلان نشر کر دیا گیا ہے. اور اقرا ٹی وی کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر یہ پٹی چل رہی ہے اور وہاں پر بھی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ
کہ رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، ہفتے کو روزہ ہے، اور سینٹرل ماسک آف برمنگھم کے اندر بھی یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ چاند نظر نہیں آیا، لہذا روزہ ہفتے کو ہوگا۔ تو الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ متفقہ طور پر برطانیہ میں رمضان شروع کیا جائے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اگر ہم ایک نقطے پر جمع ہوں گے، وحدت کا مظاہرہ کریں گے تو دنیا کے ایک خوبصورت پیغام جائے گا۔ اور یہ کریڈٹ بھی اللہ پاک نے نور ٹی وی کو اور بانی نور ٹی وی کو دیا ہے کہ اس کے اثرات آپ کے سامنے ہیں کہ تمام شرعی تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے اس اجلاس کا آغاز کیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا محمد بوستان القادری دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے اکابر علماء میں سے ہیں، اور عرصہ دراز سے برطانیہ میں آپ اہل سنت و جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کی متفقہ آپ رؤیت ہلال کے ممبر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بین المسالک جو میٹنگز ہوتی ہیں مسلمانوں کو ان تہواروں پر جمع کرنے کے لیے، بالخصوص جو رؤیت ہلال کے حوالے سے آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ علامہ محمد بوستان القادری صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اس چیز کی وضاحت کریں کہ برطانیہ میں مسلمانوں کی آمد اور اس کے جو رؤیت حلال کے تقاضے ہیں وہ کیا ہیں، اور اس رؤیت حلال کے مسئلے کے لیے آپ کی کن کن جماعتوں سے میٹنگز ہوئی، اور اس حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا میں بانی نور ٹی وی کی برائے عالم پیر صاحب کا ممنون احسان ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا، اور خاص طور پر آپ نے اس پروگرام کی اتنی خصوصی سے ترتیب دیا ہے کہ برطانیہ میں بیٹھ کر پورے یورپ اور دنیا میں ہماری جتنی بھی اطلاعات آ رہی ہیں، معلومات ہمارے سامنے، الحمدللہ آج ہم یہ دیکھ کے 176 ملکوں میں یہ اطلاعات جو جا رہی ہیں یا ہمارے پاس آ رہی ہیں، مسلمانوں کے لیے کتنی سہولت پیدا ہو چکی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے نصف صدی قبل جب کہ مسلمان برطانیہ میں آنا شروع ہوئے اور ان کے حالات اور معاملات اتنے سنگین قسم کے تھے، روزگار کے لحاظ سے ہوں یا مذہبی معاملات کے لحاظ سے، تو مسلمانوں اور خاص طور دور میں آنے والے علماء کو بڑی مشکلات پیش تھیں۔ الحمدللہ کہ آج بھی ہمیں بہت ساری مشکلات اور اس کو آسانی کرنے کے لیے نور ٹی وی نے ہمیں یہ جو پلیٹ فارم دیا ہے، اور دیکھ کر ہم یہ دیکھتے ہیں گھر بیٹھے بٹھائے بدریہ نور ٹی وی جتنی معلومات، جیسا کہ آپ نے ہمارے سکار اور علماء نے ساؤتھ افریقہ سے، مراکش سے، دنیا بھر کی خبریں اکٹھی کر کے اپنے عامت الناس لوگوں کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے ایک ایسی معلومات فراہم کی ہے جو ہمارے لیے باعث اطمینان ہے۔ الحمدللہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ میں جماعت اہل سنت کا کردار ایک بڑا ہی واضح اور نمایاں نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ نصف صدی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے علماء اہل سنت نے دوسرے مسالک کے ساتھ بٹ کر میل کر صبح و شام ہر لحاظ سے الحمدللہ بڑی میٹنگیں کی ہیں۔ آج کی یہ برمنگھم کی سینٹرل ماسک کا جو اعلان ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تمام کمیٹی جو ہے ایک مبارک کی مستحق ہے، خاص طور پر ان کے سیکرٹری جنرل جو ہیں کونسل چودھری افضل صاحب، جس سے میری بارہا میٹنگ کل سے صبح سے آج سے ہوئی، اور انہوں نے اس بات پہ انڈرسٹینڈ ہوئے کہ حقائق کیا ہیں، اور حقائق کو سمجھنے کے بعد انہوں نے ہماری جماعت سے تعاون کیا اور اعلان کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اتحاد اتفاق و بہتری کے لیے ایک بہت بہت اہم قدم ہے۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اس کے آگے چل کر دیکھتے ہیں تقریباً کم و بیش ہماری میٹنگیں پوری دنیا میں ہم دعوت بھی دیتے رہے، اور آج بھی ہمارے علماء نے، بلکہ پورے پچھلے گزشتہ ہفتہ سے آپ نے اخبارات میں ٹی وی ذریعہ دیکھا کہ ہم دعوت دیتے ہیں۔ ہم کسی اندھی تقلید نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں برطانیہ میں بیٹھ کر ہم تمام وہ علماء جو ہیں جو اس حیثیت رکھتے ہیں، آئیں بیٹھیں ڈسکس کریں۔ ہم برطانیہ میں رہ رہے ہیں، آج ہماری تیسری نسل جو ہے برطانیہ میں پروان چڑھ رہی ہے، یہاں کے مسائل ہیں۔ مثال کے طور تک کل ہم سٹی کونسل برمنگھم جاتے ہیں تو وہاں سٹی کونسل والے ایک مسلمان کو ڈیل کریں گے۔ بلکہ میں آپ کی اس بات کی تائید کرتے ہوئے، آپ نے دیکھا پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت قبلہ پیر صاحب نے یہ پیشکش کی تھی تمام مسالک کے کہ آؤ کم از کم رمضان اور عید کے مسئلے پر آپ ایک جگہ بیٹھ کر جمع ہو کر ایک فارمولہ طے کریں، اور جو شرعی اصول اور تقاضے ہیں ان کے مطابق آپ آئیں، تاکہ برطانیہ کے اندر جو رؤیت حلال کے اختلاف کے مسائل ہیں وہ دور ہو سکیں۔ یہ پیر صاحب کی یہ آفر آج بھی موجود ہے، پیر صاحب اس کی میزبانی کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میں سمجھتا ہوں حضرت علامہ افغانی صاحب ہیں،
सब्ज़ा मिसबाह मालिक हैं, राजा जायद नवाज साहब हैं, हमारे पास ये वॉलंटियर रज़ाकार जो हैं हर वक्त 24 घंटे मौजूद हैं। हम बर्मिंघम बरतानिया यूरोप भर के दीगर मसालिक के उलमा को दावत भी देते हैं और पूरा साल देते हैं। आए और बैठे डिस्कस करें, काबिल एक अमल जो बात हमारे सामने पाए, मिसाल के तौर पर आई पूरी दुनिया इस अमर की गवाह है कि मराकश में क्या हुआ है, साउथ अफ्रीका की क्या इतलात है और बरतानिया और यूरोप के तमाम मुल्कों में। तो मैं समझता हूँ कि नूर टीवी का ये प्रोग्राम जो है हमारे लिए बड़ा इत्मीनान बख्श है और मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद है। बहुत शुक्रिया अल्लामा दुनिया में। मैं आपकी तरफ फिर आऊँगा दोबारा। नाजरीन, अभी जो मैं आपको जिस रिपोर्ट की तरफ लिए चलता हूँ, इस रिपोर्ट को भी आपने पूरे इन्हमाक के साथ सुनना है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी आपने जमात अहले सुन्नत की मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का ऐलान सुना कि चाँद नज़र नहीं आया, ये कोई हमने बैठ के खाली आपस में कोई सुल्लू गुल्लू नहीं किया जिसको अपनी ज़बान में कहते हैं, बल्कि तमाम शरई तकाज़ों को पूरा करके शरई शहादतों को लेकर, और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो माहिरीन फल्कियात और ऑब्जर्वेटरीज़ की जो रिपोर्ट है और दुनिया भर में इस वक्त चाँद की पोजीशन क्या है साइंसी नुक्ता नज़र के साथ, वो क्या है वो हम आपको अभी सुनाते हैं। हमारे साथ है हमारी जमात अहले सुन्नत के रोयत हलाल कमेटी के मरकज़ी मेंबर हैं और हमारी जमात अहले सुन्नत का जो फल्कियात का बोर्ड है, उस फल्कियात की तमाम रिपोर्टों और तमाम रिपोर्टों को इकट्ठा करने के बाद उसकी पूरी कैलकुलेशन करके हमारे सामने पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राजा जायद नवाज़ खान साहब। राजा साहब, उन उसूलों के पता आने से पहले जो अहम चीज़ मैं आपको जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि मैं चाहूँगा पहले आप उसकी वजाहत करें कि इस वक्त जो है बरतानिया के अंदर और उसके गिरदोनवा के ममालिक के अंदर और सऊदी अरब के अंदर और दीगर जो ममालिक जितने भी हैं उनके अंदर जो फल्कियात के हिसाब से जो ऑब्जर्वेटरीज़ की रिपोर्ट हैं, मौसमियात की जो रिपोर्टें हैं वो क्या हैं, वो आप अगर उसको डिटेल से बयान कर देंगे तो हमारे नाजरीन को कम से कम इतना इल्म ज़रूर हो जाएगा। जमात अहले सुन्नत ने ये जो ऐलान किया है इसमें तमाम वो फल्कियाती और साइंसी निज़ाम और उसकी तायीद भी हमारे फैसले के साथ शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यसअलूनका अनिल हिल्ला सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अव्वलन अल्लामा साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बर वक्त इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और हमको दावत दी कि अपने ख़यालात का इजहार करें। मैं अपनी गुफ्तगू से कबल एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये कि नूर टीवी का और मसलाए रोयत हिलाल का एक बाहमी ताल्लुक़ है। सुभान। और आने वाला वक्त जब भी कोई मीडिया का किरदार बयान करेगा रोयत हिलाल के मसले पर, ये बात बिल्कुल वाज़िया है अब कि नूर टीवी का सरे फ़हरिस्त जिक्र किया जाएगा। ठीक। मेरी मालूमात के मुताबिक जिस दिन का नूर टीवी वजूद में आया है उस दिन से लेकर आज तक मुसलसल रोयत हिलाल के प्रोग्राम होते रहेंगे और इंशाअल्लाह इसी दस्तूर को बरकरार रखा जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका सारा क्रेडिट जो है आलम रूहानियत के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत क़िबला पीर अलाउद्दीन सदीकी साहब को जाता है, जिन्होंने कौम व मिल्लत को नूर टीवी का तोहफ़ा दिया है। आगे हमारी ज़िम्मेदारी है कि इस तोहफ़े की हम कदर करें। घर बैठे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जिस असूल पर आज फैसला किया गया है, सबसे पहले तो मैं ये वाज़िया कर दूं कि हम इस नतीजे पर पहुंचे कैसे, हमारा असूल क्या है। वो असूल भी हमदी ताला 2005 में जमात अहले सुन्नत और बाकी जो हमारे मसलक के उलमाए कराम हैं, हमने उनको तय किया उस असूल को। उसकी शिक नंबर 1 है जिससे डेटा में दूंगा। ऑब्जर्वेटरी की इतला की रोशनी में जिस दिन मराकश के मतला पर रोयत का इम्कान हो उसके मुताबिक इस्लामी महीनों का आगाज किया जाएगा। यही मैं आपको रोकूंगा, यहाँ इस चीज़ की वजाहत करें कि मराकश की कैद क्यों लगाई गई, बरतानिया को शामिल क्यों नहीं किया गया। इसलिए मैं पहले इस शिक को मैं साबित करूं और उसका जवाब दूंगा, फिर नेचुरली एक फ्लो पैदा होगी। आइए देखते हैं कि क्या मराकश के नहीं, फिर मैं आपको रोकूंगा। आपने मराकश की कैद लगाई, बरतानिया की कैद क्यों नहीं लगाई, उसकी वजह बयान करें, फिर आप मराकश को बरतानिया हमारे जो कायदा ये है नाजरीन है जिन ममालिक का तूलुल अर्ज जिसको लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक, वो हाई दर्जे का हो, ठीक, वो नजर नहीं आता चांद वहां। 2-2 दिन बीत जाते हैं और फिर चांद नजर नहीं आता। ठीक।
اور اکثر و بیشتر بادل چھائے رہتے ہیں, مطلع صاف نہیں ہوتا. ٹھیک. اس کی وجہ کو شدید مجبوری کی پیش نظر رکھتے ہوئے, جو ہماری شدید مجبوری تھی, برطانیہ کا مطلع جو ہے بحمد تعالیٰ پورے لیٹیٹیوڈز کیا ہیں وہ میں لکھ کر لایا ہوں ساتھ. ہم برمنگھم میں بیٹھے ہیں, برمنگھم کا جو لیٹیٹیوڈ ہے علماء کرام 52 ڈگری ہے. ٹھیک. اور ایوریج اگر نکالیں جتنے بھی ممالک ہیں یورپ کے اندر آتے ہوئے, ان کا 56.55 ڈگری لیٹیٹیوڈ ہے. ٹھیک. اور ان طول العرض اور لیٹیٹیوڈ کا سن کر باقی بھی اور ہمارے جو مسائل ہیں ان میں آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں کہ پرابلم کیا ہے رؤیت ہلال کے حوالے سے. لہٰذا مراکش کا انتخاب کیا گیا. مراکش کا جو لیٹیٹیوڈ ہے طول العرض وہ 26 ڈگری کا ہے. لہٰذا مطلع مراکش کو معتبر سمجھا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے اصول کی پہلی شک پوری ہوتی ہے کہ نہیں. مراکش کے کسی حصے پر آج چاند قابل رؤیت نہیں ہے. مثلاً جہاں سب سے آسانی کے ساتھ چاند نظر آ جاتا ہے مراکش میں وہ ہے داخلہ. داخلہ میں کیوں چاند نظر آ سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا جو طول العرض ہے لیٹیٹیوڈ وہ فقط 23 ڈگری کا ہے. چاند نظر آنا چاہیے اگر قابل رؤیت ہے تو. لیکن چاند کی پیدائش ہوئی داخلہ میں 5:24 پر صبح, اور چاند کی عمر تھی 15 گھنٹے اور 28 منٹ, اور وہ فقط 11 منٹ موجود تھا مطلع پہ. میں یہ بھی چاہوں گا کہ اس کی بھی آپ وضاحت کریں کہ برتھ آف دی مون کے بعد چاند کی رؤیت کب ممکن ہے, اس کی عمر جو ہوتی ہے وہ کتنی ہو تو وہ نظر آ سکتا ہے. اس کے بعد اس کی جو افق سے بلندی ہے وہ فقط 2 ڈگری کی تھی, اور بعد عن شمس وہ 8 ڈگری کا تھا. جبکہ ماہر فلکیات مسلمان ماہر فلکیات نے جو قید لگائی ہے وہ ہے کہ کم سے کم 5 ڈگری اس کی افقی بلندی ہو. افق سے بلندی کا مطلب کیا ہے کہ چاند کی جب پیدائش ہوتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ ماہتاب اور آفتاب آمنے سامنے آ جاتے ہیں. اس دوران کو کنجنکشن کہا جاتا ہے. چاند نظر نہیں آ سکتا. یہ بھی سن لیں کہ چاند کی از خود اپنی کوئی روشنی نہیں ہے. چاند کو روشنی ملتی ہے تو آفتاب سے ملتی ہے, اور جو وقت گزرتا ہے تو ان کے درمیان میں دوری اختیار ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں ایلونگیشن, جو سیپریشن ہے آفتاب اور ماہتاب کی. اب جو دور ہوتے ہیں تو اگر آپ میری طرف دیکھیں تو اس کا ایک کریزنٹ جو ہے وہ بنتا ہے, اور افق سے جب بلندی اس کی 5 ڈگری ہوتی ہے تو وہ نظر آتا ہے. اور جو مراکش کے اندر جو اس کا ایلٹیٹیوڈ تھا وہ فقط 2 ڈگری تھا. لہٰذا چاند مراکش میں نظر نہیں آ سکتا تھا. یہی پوزیشن رباط کی ہے, یہی پوزیشن فیض کی ہے, اور یہی پوزیشن دار البیدہ کاسا بلانکا جس کو کہا جاتا ہے وہاں کی یہ پوزیشن ہے. اب میں آتا ہوں جس ملک کی تقلید کی جاتی ہے وہ ہے مملکت سعودی عربیہ. سعودی عربیہ کے اندر حضرت صاحب وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں اس میں کوئی شک نہیں, ہم ہمیشہ اعتدال اور حقائق سے بات کرتے ہیں, اور آج بھی بحمد تعالیٰ جو حقائق ہم نے سال تر سال پیش کیے ہیں اس کا ہم عملی نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ رفتہ رفتہ ہماری بات سن رہے ہیں. نور ٹی وی کا ایک امتیاز ہے, ہم نے کبھی بھی کسی چیز کو مناظرانہ رنگ نہیں دیا, قوت دلائل سے بات کرتے ہیں. اور قوت دلائل یہ ہے کہ مکہ معظمہ کے اندر 8:24 پہ چاند کی پیدائش ہوتی ہے صبح کے ٹائم, اور افق کی بلندی 1 ڈگری بھی نہیں ہے. کیسے نظر آ سکتا ہے؟ اچھا مکہ مکرمہ میں افق کی بلندی کتنی ہوگی؟ 5 ڈگری. اصول وہی ہے 5 ڈگری کم سے کم منیمم. آج مکہ مکرمہ کے اندر 1 ڈگری بھی نہیں, 1 ڈگری بھی نہیں, 1 ڈگری بھی نہیں ہے, بلکہ نظر آنے کے لیے 5 ڈگری چاہیے. 5 ڈگری چاہیے. اور چاند کی جو عمر ہے وہ 11 گھنٹے اور 44 منٹس ہے. اور اس فقط جسے ہم عام سادہ فہم میں سمجھاتا ہوں جو موجودگی ہے قمر وہ فقط 6 منٹ ہے, اور چاند وہاں نظر نہیں آ سکتا. مدینہ المنورہ میں بھی یہی پوزیشن ہے. حتیٰ کہ نجران کے اندر اور نجران کا میں اس لیے ذکر کرتا ہوں بار بار اس لیے کہ میں اپنے اصول پہ قائم ہوں کہ جن ممالک کا طول العرض کم ہو وہاں چاند نظر آنا چاہیے. نجران کا جو طول العرض ہے وہ 17 ڈگری کا ہے. کوئی وجہ نہیں
کہ چاند اگر قابل رویت ہے تو نجران میں نظر نہ آئے لیکن نجران میں نظر کیسے آئے کہ وہاں جو الٹیٹیوڈ ہے اس کا افق کی بلندی وہ فقط 1 ڈگری ہے اور 1 ڈگری کا چاند نظر نہیں آ سکتا اور عمر اس کی 11 گھنٹے اور 16 منٹس تھی اور جس جگہ کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ سعودی میں وہاں چاند نظر آتا ہے وہ ہے دمام میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور یعنی دمام کی اس وقت آپ کے پاس وہ بھی ساتھ لایا ہوں تاکہ جس جگہ کا نام لیا جاتا ہے کہ دیکھیے جی سعودی عربیہ میں تو بہت سارے شہر ہیں قصبے ہیں دیہات ہیں دمام میں نظر آیا ہے تو میں آئیے دمام کی پوزیشن کلیم دمام کی جو آج کی پوزیشن ہے دمام کا آج جو چاند کی عمر تھی وہ 11 گھنٹے اور 9 منٹ تھی اور اس افق کی بلندی 1 ڈگری بھی نہیں تھی اور بود شمس فقط 7 ڈگری کا تھا جبکہ اس کی منیمم ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 8 ڈگری کی ہونی چاہیے لہٰذا دمام میں بھی چاند نظر نہیں آ سکتا دوسرا شہر جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے طائف کا طائف کے اندر بھی چاند فقط 11 گھنٹے اور 38 منٹس تھا 1 ڈگری افق سے اس کی بلندی تھی اور اس کا جو الانگیشن ہے وہ فقط 7 ڈگری تھا جان آج طائف میں بھی قابل رویت نہیں تھا. میں تاکہ یہ ثابت ہو جائے ہم نے بھی حمد تعالیٰ اس پہ محنت کی تبوک کے اندر جی اور کسی بھی چینل پہ اس طرح کی تفصیلات کے شہر کا نام لے لے کر ایک ایک منٹ کیلکولیٹ کر کے دینا یہ صرف نور ٹی وی کا اعزاز ہے. تبوک پر 12 گھنٹے اور 7 منٹ اس کی عمر تھی اور 1 ڈگری بھی تبوک کے اندر وہ چاند افق سے اس کی بلندی نہیں تھی اور وہ 7 ڈگری بود شمس تھا اس کا اور فقط 3 منٹ حضرت وہ موجود تھا مطلع پہ. لہٰذا تبوک کے اندر بھی چاند قابل رویت نہیں تھا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ریاض میں تھا؟ ریاض میں بھی چاند قابل رویت نہیں تھا. جدہ میں تھا؟ جدہ میں بھی نہیں تھا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سعودی عربیہ میں چاند قابل رویت تھا اور نظر آیا ہے جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے، میری فقط اتنی گزارش یہ ہے کہ میرے علم میں علماء اکرام کے علم میں اضافہ کریں، فقط اس جگہ کا نام بتائیں جیسے ہم بتا رہے ہیں، اس کی افقی بلندی بتا دیں، کیا ہے ٹائم بتائیں تاکہ ہم اپنے ریکارڈ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، نیٹ پہ ہر چیز موجود ہے. اس جگہ کا نام دیکھیے میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ کہ برطانیہ میں چاند نظر آیا ہے تو برطانیہ تو ایک بہت بڑا ملک ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس کے شہر کا نام بتائیں. اب مجھ سے کوئی اگر سوال کرے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہمارا جو اصول ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا 2005 کا، اس کے پیچھے 737 چاند کے مشاہدات ہیں. مجھے اگر کسی موقع پر حضرت اندر ریکارڈ بات کرتا ہوں، اگر مجھے کہیں کہ آپ نے یہ بات کی ہے تو 737 مشاہدات ہیں چاند کے، آپ ان کی ڈیٹیل دیں، واللہ میں آپ کو 737 مشاہدات کے سن بتاؤں گا، تاریخ بتاؤں گا، حتیٰ کہ یہ بھی بتاؤں گا کہ کن لوگوں نے وہ چاند دیکھا ہے، کب دیکھا ہے اور کس اینگل سے دیکھا ہے. بحمدِ تعالیٰ یہ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ نور ٹی وی کا اعزاز ہے. اب آخری بات میں کر دوں پھر آپ اپنا سوال کریں. ابھی مجھے تقریباً 6 ٹیکسٹ میسیجز اور علماء اکرام کو بھی یہ سوال آیا ہوگا کہ رہتے ہم برطانیہ میں ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ساؤتھ افریقہ کی، بات کرتے ہیں ہم مراکش کی، تو برطانیہ کو آپ اس مسئلے کو بیس کیوں نہیں بناتے؟ اچھا یہ بات برطانیہ کی آئی ہے، اس کے ساتھ آپ میرا یہ سوال بھی شامل کریں چونکہ بات برطانیہ کی آ گئی ہے. جیسا کہ آپ نے ایک اصول بیان کیا کہ 5 ڈگری پر جب یہ ہوگا تو یہ نظر اس کی منیمم اس کی رویت ممکن ہے. تو کب کیا 5 ڈگری میں اگر برطانیہ میں ہوگا تو 5 ڈگری پہ برطانیہ میں بھی اس کی رویت ممکن ہے یا کہ نہیں؟ وہی سوال اگر نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب آ جائے گا. میں نے عرض کیا کہ برطانیہ کی جو مطلع کی پوزیشن ہے وہ ایب نارمل ہے. کیوں ایب نارمل ہے وہ میں ذکر کر چکا ہوں. لنڈن کے اندر آج چاند کی پیدائش ہوئی ہے 5:24 میں اور 17 منٹ پہلے غروب ماہتاب ہو گیا ہے غروب آفتاب سے. آپ سمجھ گئے، غروب ماہتاب 17 منٹ پہلے ہو گیا ہے. چاند موجود نہیں تھا گویا مطلع پہ، لہٰذا برطانیہ میں آج چاند دیکھنے کا کوئی پاسبلٹی نہیں تھی. کل کی طرف آتے ہیں فرائیڈے، جو کیا چاند وہاں قابل رویت ہے برطانیہ میں؟
चांद की उम्र हो गई है उलमाए कराम, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, 39 आवर्स और 43 मिनट जुमे के रोज। ठीक। चांद की फकत उफक की बुलंदी है 1 डिग्री। 1 डिग्री। आप अंदाजा लगा, उम्र देख लें आप, 39 आवर्स और 43 मिनट्स, जबकि उसकी उफक की बुलंदी फकत 1 डिग्री है। और उसका जो बोध शम्स है वो 20 डिग्री तक पहुंच गया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये जो लैटिट्यूड है बरतानिया का वो हाई दर्जे का है, और जब तूल अर्ज हाई दर्जे का हो तो फिर यही मसाइल बनेंगे। बरतानिया में फ्राइडे भी चांद नजर नहीं आ सकेगा। आगे चले, सैटरडे को क्या चांद नजर आएगा? जी जी। उम्र होगी है चांद की 63 आवर्स और 42 मिनट्स। अल्लाह हो गया सैटरडे को। हाँ 63 आवर्स और 42 मिनट्स। और उसकी जो उफक की बुलंदी है वो फकत 5 डिग्री तक पहुंची है, और उसका जो बोध शम्स है वो 32 डिग्री पर पहुंच गया है। सैटरडे रात को जाकर चांद काबिल रोयत होगा, यानी 3 दिन गुजरने के बाद। अब बताएं क्या इस पर अमल कर सकते हैं? इम्कान ही नहीं है, इसलिए कि अगर इस पे हम अमल करेंगे तो पूरा का पूरा आपका जो कैलेंडर है उसका निजाम धर्म भरम हो जाएगा। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि ये मुल्क सेक्युलर है, लेकिन इसका मतला उससे बढ़कर सेक्युलर हो चुका है कि यहाँ 3 दिन के बाद चांद नजर नहीं आता। ये वो दलाइल हैं जिनकी रोशनी में हमने आज का फैसला किया है। बहुत खूबसूरत आपने गुफ्तगू सुनी है नाजरीन राजा जायद नवाज़ ख़ान साहब की, और यकीनन आप पूरी डिटेल आपके सामने पेश कर दी गई है। एक मुख्तसर सी ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद हमारी टेलीफोन लाइंस भी ओपन की जाएंगी। आपने सारी सूरत हाल सुनी है, इसमें आपके क्या तासुरात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या सवालात हैं? हमारे साथ उलमा मौजूद हैं, इंशाल्लाह इसके जवाब देंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मसला रोयत हिलाल के साथ है नूर टीवी के स्टूडियो से ख़ुसूसी नशरियात में हम आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हुए अपनी डिबेट को अख्तितामी कलेमात की तरफ ले जा रहे हैं। हमारी टेलीफोन लाइंस ऑन की जा रही हैं। इस पूरे मसले में आप हमारे साथ शामिल होकर अपनी कोई राय देना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें। कॉलर हैं, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद मोहम्मद इरफानी बोल रहा हूँ बोल्टन से। सैयद मोहम्मद इरफानी साहब फरमाइए। खैरियत से हैं, मिजाज बखैर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप हजरात को इस डिबेट की और जो हकाइक आपने सामने लाए हैं उनकी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। फरमाएं क्या कहेंगे इस मौके पर? तमाम उलमा को भी, और बिलखुसूस राजा जाहिद नवाज साहब जो बॉलसोल से होते हैं, जी जी, उन्होंने जो हकाइक पेश किए हैं नाम के साथ में और पूरे डेटा के साथ में, तो यकीनन वो रोज़े रोशन की तरह तमाम ही लोगों पर रोशन हो गया है कि हमारी बेस क्या है और जो दीगर हजरात हैं उनकी क्या बेस है। सुभान अल्लाह। बहरहाल हमें अपनी जो मसलकी बुनियादें हैं उन्हीं के ऊपर ही अपने तमाम जो शरई फैसले हैं उनको करना होता है, और यही हमारी जमात का हिस्सा इम्तियाज़ है। अल्लाह तबारक व तआला तमामी पैनल में बैठे हुए उलमा पर अपना फजल। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद इरफानी साहब, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, और आपने कलिमात खैर कहे। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। हय्यकल्लाह जनाब, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी। कौन? मैं एडिनबरा से बोल रहा हूँ, इमाम मोहम्मद सज्जाद आसिम। माशाअल्लाह, इमाम मोहम्मद आसिम साहब फरमाइए। जी, मैं 5 साल तक यहाँ एडिनबरा की जो सेंट्रल मस्जिद है, जी जी, वहाँ पर मैं इमाम रहा हूँ। जी जी। और ये जो है सऊदी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम करती है। जी जी। और ये वही मस्जिद है जिसकी दूसरी शाख। अच्छा, ये फरमाएं कि सवाल, आपका सवाल क्या है? छोड़े मस्जिद को, छोड़ें, क्या कर रही है? ये बताना चाहता हूँ कि आप इनके साथ कभी भी इत्तेफाक नहीं कर सकते। ठीक। इसलिए कि ये सऊदी बादशाह के अंदर काम कर। मेरे भाई, आप किसी का नाम नहीं लें, कोई सवाल है तो वो बताएं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि कौन क्या कर रहा है, किसका क्या तरीक़ाकार है, ये नहीं। आप ये कोई सवाल हो तो वो करें, हम उसका जवाब देंगे। और ना ही ये किसी हमारे टीवी का ये तरीका है कि हम कॉल के ज़रिए ना किसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ना किसी की के हद तक को सुन सकते हैं। फिर मैं एक चीज़ और वाज़े कर दूं कि सऊदी अरब के अंदर जो चांद का ऐलान किया जाता है, कभी सऊदी अरब किसी मुल्क को ये नहीं कहता कि मेरी तकलीद करो, वो उनका मसला सऊदी अरब तक है। इसलिए किसी भी मुल्क का नाम लेकर उसका नाम हम इसकी मजम्मत करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? मैं आबिद बोल रहा हूँ, आबिद अली फ्रॉम सलाव।
जी आबिद अली साहब कहाँ से? स्लो से फरमाइए। जी मेरा जो सवाल है आपसे वो ये हैगा कि बिल्कुल मैं आपकी बात मान रहा हूँ, जो मैंने अभी सुनी है आपकी बात मैं मानता हूँ। ये जो अब जो 2-3 महीने बाद हज होगा तो वो भी हम एक दिन बात करेंगे या नहीं? क्योंकि ऑब्वियसली आप एक दिन आगे पीछे जो हो रहा है सऊदी के साथ, क्यों सऊदी के साथ तो हज करेंगे, तो मेरी समझ में आप मुझे समझा सकते हैं ये बात? जी देखिए मेरे भाई, पहली बात तो यह है कि हज दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पे होता है, मुख्तलिफ जगहों पे और मुख्तलिफ ममालिक में नहीं होता। तो लिहाजा उसका जो भी ऐलान होगा वो शरई तौर पर हमें उसको फॉलो करना ज़रूरी है, और वो उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी नेक्स्ट कॉलर जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी हुजूर एक क्वेश्चन पूछना है। जी फरमाइए। हुजूर ये बातें तो आम चलती रहती हैं कि भी अपना आज रोज़ा हो गया या कल रोज़ा हो गया, ये फरमाए, ये कंफ्यूजन एज ए मुसलमान में पूछना ये चाह रहा हूँ कि जिन्होंने फ्राइडे को रोज़ा रखना है या जिन्होंने हफ्ते को रोज़ा रखना है चांद को देख के, तो जो रोज़ा अजाफी हो गया या कम हो गया उसका जिम्मेदार कौन होता है फिर? क्या हम इस पर में कंफ्यूजन बहुत है। बिल्कुल ठीक है, इसका जिम्मेदार वो होगा जिसने गलत ऐलान किया है। जज़ाकल्लाह जी। ये आखिरी कॉल लेंगे और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को इख्तितामी शक्ल देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहमत साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से मेरे भाई? जी मेरा नाम शोएब है, मैं वारिंगटन से बात कर रहा हूँ। जी शोएब साहब वारिंगटन से मरहबा। आप प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ये राइस साहब की मैंने रिसर्च का देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजाहत मैंने करनी थी और नाज़रीन को ये बताना था कि अगर मज़ीद कोई सवालात हैं तो हमारी जो ऑब्जर्वेटरी है उसकी वेबसाइट है HMNAO, और दूसरा है कि आइका प्रोजेक्ट है, इस्लामिक रेजिडेंट ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट। हमारा जो फैसला है अहले सुन्नत वल जमात का वो इसके बिल्कुल मुताबिक है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मेरे भाई। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। नादरीन हम कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं है, हम इसको अभी इख्तितामी शक्ल दे रहे हैं। अल्लामा रब्बानी साहब बिल्कुल मैं अब कंक्लूजन की तरफ आ रहा हूँ। आपने राय साहब की बड़ी तफसीली गुफ्तगू सुनी माशाल्लाह, पूरी उन्होंने फल्कियाती रिपोर्ट पेश कर दी है। आजकल का जो तरक्की याफ्ता दौर है, साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, और ये इन्होंने ऑब्जर्वेटरीज़ की पूरी रिपोर्ट पेश कर दी है। एक तरफ हिसाब है ऑब्जर्वेटरीज़ का, मौसमियात का, ये पूरा एक तसलसल है, एक तरफ शरी इस्लामी उसूल और अहकाम हैं। तो क्या ये जो फल्कियात की रिपोर्ट्स हैं और फल्कियात की जो तहकीक है वो कहीं इस्लामी तहकीकात के मुनाफी या मुतसादिम तो नहीं है? ये बड़ा अहम सवाल है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। चांद के देखने के हवाले से जो उसूल हैं वो शरीयत ने बयान किए हैं जी जी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा से साबित हैं जी जी, और उसी सुन्नत तरीक़े को आज तक हमारे अकाबिर उलमा फ़ॉलो करते आए हैं, और उस सुन्नत तरीक़े पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ पर, और फिर उसी तरीक़ को सहाबा ने चलाया, खिलाफत राशिदा ने चलाया, ताबीन तबा ताबीन, और उसी पर उम्मत का हमेशा से मामूल रहा है। जहाँ तक रह गई हिसाब व किताब का ताल्लुक़, तो हिसाब व किताब को ज़माने क़दीम में भी जब भी ज़ेर बहस लाया गया, या दौर जदीद का जो हिसाब है या फ़लकियाती रिपोर्ट है, आपको ये ना समझे कि ये फ़लकियात का हिसाब अभी हम यूरोप ने जोड़ा है, इसके बानी व मुजिद मुसलमान हैं। इसीलिए अगर आप इनके नाम देखें तो इनके नाम से आपको पता चलेगा कि इसकी बुनियाद रखने वाले मुसलमान हैं। लेकिन जब भी मुसलमानों ने, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन जब भी मुसलमानों ने हिसाब व किताब का सिलसिला जोड़ा और इसके हवाले से मुख्तलिफ डिग्रीज़ का सिलसिला पेश किया, उलमा ने इनको बतौर मुआविन लिया, मददगार के तौर पर लिया, और हिसाब व किताब, फ़लकियात, एस्ट्रोनॉमी ये इस्लाम से मुतसादिम नहीं है, बल्कि ये इस्लामी उसूलों के लिए मुमिद्दो मुआविन हैं, यानी हेल्पिंग का काम करते हैं हमें, और हम हमेशा इनको एज ए हेल्पिंग और एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं कि ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट क्या कहती है, पॉसिबिलिटी क्या है, विजिबिलिटी क्या है, बर्थ ऑफ मून क्या है, न्यू मून क्या है, और वजूद कमर क्या है, इम्कान रोयत क्या है। बतौर टूल हम हमेशा इसको लेते हैं और दुनिया भर की जमा करते हैं, जो कि मुत्तफ़क़ा फ़ैसले होते हैं। लेकिन जहाँ तक ऐलान का ताल्लुक़ है,
ہم ہمیشہ سنت مطہرہ کی پیروی کرتے ہیں، اور جیسے حضور نے فرمایا صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیا، اور اس پر ہم بیٹھتے ہیں اور دیکھ کر لوگوں سے گواہیاں لیتے ہیں، لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ اگر سنت مطہرہ کو ہم نے چھوڑا تو یقیناً ہمارے لیے ایک وبال ہوگا، اور سنت مطہرہ کو چھوڑ کر فقط حساب و کتاب پر جدیدیت کے زعم میں حضور کی اداؤں کو چھوڑ کر، حضور کے طریق کو چھوڑ کر دینی معاملات میں دینی جدید تحقیقات کو بنیاد بنا کر فیصلے کرنا، یہ اس کی برکتوں کے خلاف ہے اور یہ جو دین کے مزاج کے خلاف۔ جدید تحقیقات پیش کی جا رہی ہیں کہ مثلا برتھ آف مون پر مہینے کا اعلان کر دیا جائے، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ وہی طریقہ ہے کہ جدید حساب کو ہم نے بھی لیا، انہوں نے بھی لیا، لیکن ہم میں اور ان میں یہاں پر فرق آ گیا۔ انہوں نے جدید حساب کو لیا اور اس پر آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئے اور اسی کو اپنا لیا۔ ہم نے جدید حساب کو معاون لیا، لیکن اعلان کے لیے، دیکھنے کے لیے رسول اللہ کی سنت کو اپنایا۔ تو ہمارا معمول سنت رسول کے مطابق ہے، اور حساب و کتاب کو ہم اسلام کے خلاف نہیں سمجھتے، ان کو معاون بناتے ہیں۔ جنہوں نے حساب کی بنیاد پر سنت رسول کو چھوڑا وہ رمضان کی برکتوں سے کیا مستفید ہوں گے، اور دین کی کیفیت اور حلاوتوں سے کیا مستفید ہوں گے۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی جدید تحقیق اگر اس کو ہم بطور ٹول لیں، ہمارے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں، لیکن اگر اس سے سنت رسول محو کریں اور رسول اللہ کی سنت کو اور اداؤں کو چھوڑیں تو یقیناً ہماری بدنصیبی اور بے برکتی ہوگی۔ صاحب کی بات کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ بڑے خوبصورت انداز میں اس کا جواب دیا ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیں یہ ڈیٹا تو میں نے دیا ہے، اب دیکھنا ہے کہ اخذ کیا کرنا ہے۔ ہم نے دو گروہ ہیں، ایک اسی سے یہ اخذ کرے گا کہ چاند کی پیدائش کب ہوئی ہے فیصلہ کر لیں گے، ایک ہمارا جو اصول ہے اس کے مطابق ہم کیا اخذ کریں گے، ہم اخذ کریں گے کہ یہ چاند قابل رویت کب ہے۔ اور جو حضرت نے بات ابھی فرمائی ہے 2001 میں عمان میں پوری جو اسلامک اسٹرونامیکل کانفرنس ہوئی ہے، انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جو حساب ہے ایکسکلوسیولی اس کو نہیں ہم لیتے، یہ سپورٹنگ ایویڈنس ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ چاند نظر آ گیا ہے اور چاند کی ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی، اس وقت حساب کو استعمال کر کے، اور وہ ان کی شک نمبر 5 جو ریزولوشن پاس ہوا ہے انگلش میں ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ریجیکشن the claim of sighting of the crescent if it is inconsistent with the conditions for a possible sighting of the crescent۔ کہ اگر آپ کو ایسی خبر ملتی ہے جو حساب کے متضاد ہو اور حساب کے کہ چاند قابل رویت نہیں، اور راجہ زائد یہ کہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو راجہ زائد کی بات کو ریجیکٹ کیا جائے گا، اس لیے کہ حساب جو ہے اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو دونوں کے اندر جو ہے ایک ریلیشن شپ ہے اور دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور یہ جو نظام ہے اس کی بنیاد قرآن مجید نے الشمس والقمر بحسبان، جس کا بھی آپ ٹرانسلیشن اٹھا لیں اس سے آپ کو کیلکولیشن ملے گا، اور کیلکولیٹڈ جرنی ہے، اسی کیلکولیشن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن اس ایوان سے اور جماعت اہل سنت کا جو اصول ہے، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ چاند دیکھنے کا ترک کر دیا جائے۔ اسی لیے تو اس سے پہلے، اس پروگرام سے پہلے ہم نے اجلاس کیا، علماء کرام نے اپنے موبائل فون سے اپنے ایکسپینس سے مراکش میں رابطہ کیا۔ کیوں کیا مراکش میں رابطہ؟ اس لیے کہ عملاً ہمیں کوئی شہادت مل جائے۔ اور ابھی جو ٹیلی فون کالز آئی ہیں ان میں 2 کالز جو پہلے علامہ عرفانی شاہ صاحب، یہ خود ایک باعمل عالم دین ہے، ان کی تصدیق جب آئی تو ہمارے حوصلے مزید جو ہیں ان میں تقویت ملتی ہے۔ اور آخری جو آئی کاپ کا حوالہ دیا گیا ہے، میں اس کا خود رکن ہوں، اور جتنا جو جدید آج جو سب سے جدید اصول ہے وہ محمد اودے ہے، اور محمد اودے ایک ماہر فلکیات ہے، اس کی تصدیق بھی ہمارے اصولوں پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آخری بات سارا صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو اسلامک کیلنڈر بنائے جاتے ہیں یہ کس بنیاد پر بنائے جاتے ہیں؟ یہ کیا برتھ آف دی مون ہے یا؟ بنیادی طور پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی مہینے کا آغاز صرف چاند سے نہیں ہوتا، بلکہ چاند کا جس وقت ہلال ہونا ثابت ہو جائے اس وقت ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے، اب اختلاف جو آتا ہے وہ نیو مون سے آتا ہے۔ جو بنانے والی جو ویب سائٹس ہیں یا کیلنڈر بنانے والے جو جدول بنانے والے لوگ ہیں، وہ اگر نیو مون سے اگر لیں گے تو ایک دن پہلے آئے گا، جیسے کہ آج ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے یعنی کیلنڈر کو نیو مون سے لیا ہے وہ ایک دن آگے نکل گئے، کیونکہ آج کا مون ہلال نہیں ہے۔ اور
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम के हुक्म मुबारक के मुताबिक जो अहादीस सहिया यानी सिहाह में भी मौजूद है, और उसमें ये चीज़ मौजूद है, इज़ा रअयतुमुल हिलाला फसूमु, कि जब चाँद यानी हिलाल आ जाए, हिलाल को देख लो तो उस वक़्त जो रोज़े का आगाज़ करो। तो सिर्फ न्यू मून ही काफ़ी नहीं है उसका हिलाल होना, और इसके लिए अभी आपने सुन लिया राजा साहब ने, राजा नवाज़ साहब ने जिस तरह उसके एंगल्स, उसकी डिग्री, लैटिट्यूड जो भी उसका बयान किया है, जिस वक़्त तक उस एंगल तक नहीं आएगा उससे पहले महक के हुक्म में होगा, और सिर्फ हिलाल आएगा तो उस वक़्त शरई हुक्म नाफिज होने शुरू हो जाएंगे। मैं इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा हूँ हज़रत, जो ज़रूरी बातें तकरीबन हो चुकी हैं, जो कि लोग इंतज़ार में हैं, देख रहे हैं इस डिबेट को। आखिर में ये जो हुजूर शेखुल आलम ने नूर टीवी के ज़रिए दुनिया को इस मसले पर जमा करने की एक खूबसूरत मसाई जमीला की है, एक एक मिनट में अपने तासुरात दें कि ये जो आपने इजलास देखा नूर टीवी ने उसको कवर किया, फिर उसके अलावा पूरी डिबेट की गई, तमाम शरई तकाज़ों को पूरा करके एक पूरी दुनिया के लिए लाइन्स भी खोल दी गई हैं कि आओ आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है उसको निकालो ताकि उम्मत को एक वहदत की तरफ लाया जा सके। क्या कहेंगे? ये बात तो बड़ी वाज़े, अगर मैं एक जुमले में कहना चाहूँ, जैसे रोयत का था ना कि रोयत ख़ासा, रोयत आमा, ख़ास रोयत, आम रोयत, कुछ चीज़ों का फ़ायदा ज़ात को होता है, ठीक, कुछ चीज़ों का फ़ायदा ख़ानदान को होता है जी, कुछ चीज़ों का फ़ायदा उम्मत को होता है जी जी। और क़िबला का जो ये अमल है नूर टीवी का, और नूर टीवी के हवाले से उम्मत के इन मसाइल को डिस्कस करना, ये इसके समारात उम्मत तक पहुँच रहे हैं। और उसके एक झलक आपने देखी कि पहले जब इस तरह के मसाइल होते थे तो हम टेलीफोन पर, मोबाइल पर राब्ते करें, एक से पूछें दूसरे, मसाजिद में अफरा तफरी, उलमा में अफरा तफरी, लोगों में अफरा तफरी कि क्या होगा, क्या बनेगा, फ़ैसला क्या हुआ। आज हर आलिम और हर मुसलमान अपने घर बैठा है और उसे मालूमात मिल रही है कि जमात अहले सुन्नत का, उलमा अहले सुन्नत का, उम्मत मुस्लिमा के अकाबिरीन का इस वक्त मौक़िफ़ क्या है। तो अपने घर बैठकर बर वक्त मसाजिद वालों को, कमेटी वालों को, उलमा को और उम्मत को इस इंतशार से निकाल कर यकसुई के साथ एक सिंगल और यूनाइट मैसेज भेजना, ये मैं समझता हूँ कि ये उसकी एक बरकतों की अदना झलक है जो आज उम्मत मुस्लिमा ने नूर चैनल के ज़रिए। क्या कहेंगे आप इस वाले से? बुनियादी तौर पर हज़रत साहब की ये काविश, कोशिश जो है पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए है, ना कि किसी ज़मीन के किसी ख़ास ख़ित्ता के लिए है। अब पूरे दुनिया के मुसलमान यूनाइट होते जा रहे हैं, यानी एक विलेज की सूरत इख्तियार कर गई है। और आज ये जो अभी जो इत्तलात पहुँची हैं, ज़ाहिर बात है कि पहले लोगों को इतनी मालूमात नहीं थी, जैसे कि राजा साहब ने मुहैया फरमाई हैं, लोगों को मौजूद नहीं थी। अगर ये बेस ना होता तो उन लोगों तक ये तालीम कैसे पहुँचती? और ये सारा क्रेडिट जो है हुजूर क़िबला आलम को जा रहा है कि जिन्होंने, जिनकी यानी दिन रात की तगोदो और मेहनत से और कावश से ये चीज़ सामने आ रही है। और उसके साथ साथ ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि दुनिया का, मैं समझता हूँ कि दुनिया का जो हमारे एशिया के अंदर जितने चैनल्स चल रहे हैं उनके अंदर ये वाहिद पहला चैनल है कि जो प्रॉपर इस्लामी चैनल के तौर पर रिकग्नाइज़ हुआ है। ये पहला चैनल है कि जो उसके बाद दूसरे चैनल्स आए और इसकी इत्तिबा और ततब्बु में वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वाहिद ही ऐसा चैनल है कि जिससे कुरान व हदीस व फ़िक़्ह और इस्लामी मसाइल आए, और आज तक ये चैनल अपने उन्हीं उसूलों पर क़ायम और दायम है, किसी मसलहत का शिकार नहीं है, बल्कि कुरान व हदीस और सुन्नत के मुताबिक चल के ये फैज़ान को आगे बढ़ा रहा है। आपकी एक तवील रफ़ाक़त है हज़रत क़िबला पीर साहब के साथ। सबसे पहले हज़रत क़िबला आलम की सेहत उम्र के लिए दुआ करता हूँ। हज़रत साहब का ये सदका जारिया जो आज आम मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचा रहा है, मैं मुसलमानों से बिलख़ुसूस और अहले हमदर्द से गुजारिश करूँगा कि आप नूर टीवी से हर तरह का तामन फरमाएँ, ठीक, ताकि हम अपनी जितनी भी मुश्किलात हैं उन पर काबू पा के आगे बढ़ जा सकें। और फिर ख़ास तौर पर दूसरे मकातब फ़िक्र जो इख्तलाफ करते हैं उनको भी दावत देते हैं कि इसके प्लेटफॉर्म पर आकर हमें ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए से बेहतर मसाइल पैदा करें। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक तआला पीर साहब को सेहत कामिला। आखिरी नूर टीवी ने हमेशा अल्लामा साहब राह एतदाल का साथ दिया है। ठीक, हमने जब इस रोयत हिलाल के प्रोग्राम्स इब्तदा दौर में किए, जिस दिन से नूर टीवी वजूद में आया है, मुझे याद है बुज़ुर्ग आलिम दीन मौलाना बोस्तान अली कादरी साहब इसकी तस्दीक करेंगे, अभी प्रोग्राम ख़त्म ही हुआ था और मुझे बिलखसूस नीचे टेलीफोन लाइन पे काफ़ी बातें लोगों ने कहीं
آج بھی حمد تعالیٰ وہ جو راہ اعتدال ہے اس کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو ہمیں برا بلا کہتے تھے آج ان کے ٹیلی ویژنز پہ خود سیٹرڈے کا اعلان ہو رہا ہے اور ولایت کی سرپرستی ہے نور ٹی وی پہ اور ولیوں کا کام ہمیشہ قوم کو جوڑنا ہے توڑنا نہیں اور اس دور میں پیر علاء الدین صدیقی صاحب کا یہ کارنامہ کہ آپ نے ہر وقت ملت اسلامیہ کی براڈ جو بینیفٹس ہیں اس کو ہمیشہ مد نظر رکھا ہے آج اس کے ثمرات ہم نور ٹی وی کی صورت میں بہت شکریہ میں اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں صاحب ایک بار سوال ریسیپشن پر بھی آ رہا ہے اور ہمارے کنٹرول روم میں بھی آ رہا ہے کہ برطانیہ اور یورپ میں آپ دونوں حضرات کی طرف یہ سوال ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دے تاکہ لوگوں کے اندر جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے کہ برطانیہ اور یورپ میں بعض لوگوں نے اپنی مساجد میں نجی طور پر اعلان کیا ہے کل کے روزے کا تو لوگ کنفیوز ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی ایک خوبصورت پیغام دے دیں تاکہ لوگ جو ہے جن کو اس طرح کا اعلان سنایا گیا ہے وہ مطمئن ہو جائیں بنیادی طور پر شرعی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کل کا روزہ جو ہے وہ فرضی روزہ نہیں ہے رمضان المبارک کا فرضی روزہ نہیں ٹھیک جی فرضی روزہ رمضان المبارک کا سیٹرڈے کو ہوگا ایسے لوگوں کے لیے جی بہت جی ماشاءاللہ جزاک اللہ ناظرین آپ نے پوری ڈیبیٹ سنی ہے ہمارا کام تھا کہ حقائق اور دقائق کو سامنے رکھتے ہوئے احقاق حق کریں اور ابطال باطل کریں ہم اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین حضور شیخ العالم حضرت علامہ الحاج پیر محمد علاء الدین صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کے وجود مسعود کو سلامت با کرامت رکھے جن کے دم سے پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں ان کے حل کا ایک خوبصورت فیض ان کے گھروں تک پہنچ رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو اس اعلان کے ساتھ ہم آج کی اس ڈیبیٹ کو ختم کرتے ہیں کہ برطانیہ میں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا اور پہلا روزہ ہفتے کو ہوگا اور جمعے کو پہلی نماز تراویح ہوگی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نور ٹی وی زندہ باد